الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، زکوٰۃ سے متعلق چند جدید مسائل، نئے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب کتاب الصوم، روزے سے متعلق چند مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ روزے میں امراض قلب سے متعلق دوائیں۔ امراض قلب سے متعلق جو دوا زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، اگر روزے کی حالت میں اس کا استعمال کیا جائے اور اس کے اجزاء یا اس دوا کے ملے ہوئے لعاب کو نگلنے سے مکمل طور پر بچا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ امراض قلب سے متعلق جو دوا زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، اگر روزہ کی حالت میں اس کا استعمال کیا جائے اور اس کے اجزاء یا اس دوا کے ملے ہوئے لعاب کو نگلنے سے مکمل طور پر بچا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ میں انہیلر کا استعمال، سانس وغیرہ کے مرض میں انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جو دوا بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک کے ذریعے کھینچی جائے، خواہ مشین کے ذریعے کھینچی جاتی ہو یا کسی اور طریقے سے، ان سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے جو دوا رگوں یا گوشت میں پہنچائی جاتی ہے، خواہ اس سے محض دوا کی ضرورت پوری کی جائے یا غذا کی، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ البتہ روزے کی حالت میں غذائی ضرورت کی تکمیل اور تقویت کے لیے بلا ضرورت انجیکشن لینا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ چونکہ یہ ایک درجے میں انسان کی غذائی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اس لیے بلا عذر گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں موضع حقنہ تک دوا پہنچانا، اگر روزے کی حالت میں موضع حقنہ یعنی فضلات کے اخراج کی نالی کا آخری حصہ، جہاں سے بڑی آنت شروع ہوتی ہے، یہاں تک اگر دوا پہنچا دی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، خواہ دوا سیال ہو یا جامد۔ روزے کی حالت میں بواسیری مسوں پر مرہم، بواسیری مسوں پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تاہم بلا ضرورت شدیدہ روزے میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روزے میں آلات جدیدہ کا معدے میں داخل کرنا، امراض معدہ کی تحقیق کے لیے پیچھے کے راستے سے محض آلہ داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر اس آلے میں کوئی دوا یا ترچیز لگائی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں مرد یا عورت کی شرمگاہ میں دوا رکھنا، عورت کی شرمگاہ کے باہری حصے میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اندر کے حصے میں دوا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مرد کی آگے کی شرمگاہ میں دوا یا نلکی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں عورت کے رحم تک آلات پہنچانا، مرض کی تحقیق کے لیے عورت کے رحم تک آلات پہنچائے جائے
اور ان آلات پر دوا یا کوئی اور شے لگائی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بحالت روزہ دانت اکھڑوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا تعلق ایسی چیز سے ہے جو حلق کے نیچے پہنچتی ہو۔ دانت چونکہ حلق سے اوپر ہے، اس لیے بذات خود دانت نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر دانت اکھڑواتے وقت جو خون نکلا اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں برابر ہوں تب بھی استحساناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں لفافے کی گوند زبان سے چاٹنا۔ روزے کی حالت میں لفافے کی گوند کو اپنی زبان سے تر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ گوند میں ذائقہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں کسی بھی چیز کے ذائقے کو چکھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر انگلی میں تھوک لے کر اس سے گوند کو تر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں کسی بھی چیز کے ذائقے کو چکھنا مکروہ ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ سانس کے مریض روزہ دار کا پمپ کے ذریعے منہ میں ہوا لینا۔ روزے کی حالت میں سانس کے مریض کا پمپ کے ذریعے منہ میں ہوا لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ آج کل جو پمپ استعمال ہوتا ہے اس میں دوا کے اجزاء ہوتے ہیں، اور ان اجزاء کا معدے میں پہنچنا یقینی ہوتا ہے۔ البتہ اگر پمپ میں کسی قسم کی دوا نہ ڈالی جائے تو محض پمپ کے ذریعے ہوا لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے دار کا ناک میں دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ ناک میں کسی شے کے معدے تک پہنچنے کی گزرگاہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے بحالت روزہ استنشاق میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ استنشاق میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ روزہ دار کا آنکھوں میں دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس دوا کا اثر حلق کے اندر محسوس ہو، کیونکہ آنکھ دماغ اور معدے کے درمیان کوئی گزرگاہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے راستے سے دوا دماغ یا معدے میں پہنچ جائے۔ روزے دار کا کان میں تیل یا دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ فقہائے مقدمین روزے کی حالت میں کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ فقہائے متقدمین کے قول کے مطابق کان میں ڈالی ہوئی چیز کے لیے دماغ تک پہنچنے کے لیے گزرگاہ موجود ہے، مگر جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ کان اور دماغ کے درمیان کوئی گزرگاہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بحالت روزہ کان میں دوا ڈالنے سے احتیاط برتی جائے۔ شوگر کے مریض روزہ دار کا انسولین کا انجیکشن لینا۔ شوگر کے مریض روزے دار کا انسولین کا انجیکشن لینا۔ روزے کی حالت میں شوگر کے مریض کا انسولین کا انجیکشن لینا روزے کو فاسد نہیں کرے گا، کیونکہ فساد صوم کے لیے منافذ اصلیہ ناک، کان اور دبر سے کسی چیز کا جوف معدہ یا دماغ میں داخل ہونا شرط ہے۔ روزے کے لیے وکس یا بام کا استعمال۔ تو روزے کی حالت میں شوگر کے مریض نے اگر انسولین کا انجیکشن لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
روزے کے لیے وکس یا بام کا استعمال، روزے کی حالت میں وکس یا بام کا لگانا یا سونگھنا روزے کو فاسد نہیں کرے گا، کیونکہ فساد صوم کے لیے منافذ اصلیہ میں سے کسی چیز کا جوف معدہ یا دماغ میں داخل ہونا شرط ہے، جبکہ وکس یا بام لگانے یا سونگھنے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی۔ شوال کے 6 روزے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے عید کے اگلے ہی دن سے شروع کر دے تب تو وہ ثواب ملتا ہے جو حدیث میں مذکور ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ یہ خیال غلط ہے، بلکہ اگر مہینے بھر میں بھی ان کو پورا کر لیا تو ثواب مل گیا، خواہ عید کے اگلے ہی دن شروع کرے یا بعد کو شروع کرے، اور خواہ لگاتار رکھے یا متفرق طور پر رکھے، ہر طرح ثواب ملے گا۔ نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، لہذا شدید عذر کے بغیر توڑنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت توڑنے کی اجازت ہے، لیکن توڑنے کے بعد اس کی قضا رکھنا واجب ہوگا۔ نفل روزے کے لیے سحری، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نفل روزے کے لیے سحری کرنا اور رات سے نیت کرنا ضروری ہے، بغیر سحری اور رات سے نیت نہ کرنے سے روزہ درست نہیں ہوتا۔ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرض روزے کی طرح نفل روزے کے لیے بھی سحری کرنا اور رات سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے نفل روزہ بھی بغیر سحری کے اور نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کر لینے سے درست ہو جائے گا۔ نصف نہار شرعی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کا نصف حصہ ہے۔ بچوں کی روزہ کشائی کی رسم، بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بچوں کے روزے رکھوا کر روزہ کشائی کراتے ہیں، روزہ کھلواتے ہیں اور اپنے گھروں میں بہت سی غیر ضروری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں روزہ کشائی کا کوئی اہتمام نہیں تھا، البتہ اگر بچے کا دل بڑھانے کے لیے روزمرہ کی بنسبت افطاری میں کچھ اضافہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ غیر مسلم کی طرف سے افطار پارٹی، اگر کوئی غیر مسلمانوں کو افطاری کی دعوت دے اور بظاہر اس کا مال حرام یا غصب کا نہ ہو تو اس کے افطار کی دعوت قبول کرنے کی گنجائش ہے، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس قسم کی افطار پارٹیوں میں بکثرت شرکت کر کے رمضان المبارک جیسے بابرکت اوقات اور عبادات کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا خسارہ ہے۔ لیکن اگر کسی دلیل سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا مال حرام یا غصب کا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، اور حکمت کے ساتھ اسے یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو ذرائع آمدنی ہیں ہمارے دین و مذہب کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم اس دعوت کے قبول کرنے سے معذور ہیں۔ لیکن اگر وہ اس پر مصر ہو یا اس کی دعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ پیسہ دے دیجئے، ہم اس سے کھانے کا نظم کر لیں گے، پھر اس کے ان روپیوں سے کھانا وغیرہ پکا کر یا خرید کر غرباء و مساکین کو کھلایا جائے۔ رمضان مبارک کہہ کر مبارکباد دینا، رمضان المبارک کی آمد پر لوگ ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہہ کر مبارکبادی دیتے ہیں۔ اس طرح مبارکبادی دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے آنے پر اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے، انہیں اس ماہ میں اعمال صالحہ پر ابھارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمارے بزرگان دین بھی ماہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک دوسرے کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ نیز اس ماہ کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا اور اس کی آمد پر خوش ہونا، یہ دونوں باتیں نیک کاموں میں رغبت و شوق پر دلالت کرتی ہے، اس لیے بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ چاند نظر آنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ چاند نظر آنے کے بعد والے دن کی صبح سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ دن پہلے ہے رات بعد میں ہے، یعنی رات دن کے تابع ہے۔ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات دن سے پہلے ہوتی ہے، یعنی دن رات کے تابع ہے، لہذا آفتاب کے غروب ہوتے ہی اگلی تاریخ، اگلا دن اور اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے، اور شوال کا چاند نظر آنے پر رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ حج کے 4 دن ایسے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلی رات کے تابع نہیں، بلکہ ان کے تابع آنے والی راتیں ان دنوں کے تابع ہے، اور یہ 4 دن 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہیں۔ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو وقوف عرفات ہوتا ہے۔ اس کا وقت 9 ذی الحجہ کی کے زوال سے شروع ہو کر 9 ذو الحجہ کے زوال سے شروع ہو کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ بقیہ 3 دن رمی کے ہے، اور ان دنوں کی رمی کا وقت اگلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ روزے کی نیت میں لفظ غدن کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم روزے کی نیت سحر کے وقت یا فجر کی اذان کے قریب کرتے ہیں، پھر روزے کی نیت میں غدن یعنی آئندہ کل کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ الیوم یعنی آج کا لفظ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ رات گزرنے کے بعد جو صبح آ رہی ہے اس کو عربی زبان میں غدن کہا جاتا ہے، اور صبح ہو جانے کے بعد سے غروب آفتاب تک کے وقت کو الیوم کہا جاتا ہے۔ اس لیے نیت صوم میں اصوم غدن کہا جاتا ہے، نہ کہ اصوم الیوم۔ بعض لوگ کہتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں ہم روزے کی نیت سحر کے وقت یا فجر کی اذان کے قریب کرتے ہیں، پھر روزے کی نیت میں غدن یعنی آئندہ کل کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ الیوم یعنی آج کا لفظ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ رات گزرنے کے بعد جو صبح آ رہی ہے اس کو عربی زبان میں غدن کہا جاتا ہے، اور صبح ہو جانے کے بعد غروب آفتاب تک کے وقت کو الیوم کہا جاتا ہے۔ اس لیے نیت روزہ میں اصوم غدن کہا جاتا ہے، نہ کہ اصوم الیوم۔ صبح سے مراد صبح صادق ہے، یعنی وہ صبح جس کے طلوع سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ نیت روزہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر رات میں نیت کی جائے تو نویت ان اصوم غدن کہے، اور اگر دن میں نیت کی جائے تو نویت ان اصوم ھذا الیوم کہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی نماز جلدی پڑھ لی جائے۔ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نماز فجر کو اس کے اول وقت یعنی غلس اندھیرا میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرات صحابہ میں سے حضرت ابن عمر، حضرت عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن زبیر، انس ابن مالک، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذہب یہی ہے، اور اسی کو امام اوزاعی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے، جبکہ حضرات علماء کی ایک جماعت فجر کی نماز کو ذرا دیر سے یعنی اچھی طرح روشنی ہو جانے پر پڑھنے کو افضل قرار دیتی ہے۔ حضرات صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مذہب یہی ہے، اور اسی کو امام نخعی، امام ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ رات میں دیر سے سوتے ہیں، اور سحری کے بعد اگر فجر کی جماعت دیر سے ہوتی ہے تو وہ لیٹ جاتے ہیں، نتیجتاً ان کی فجر کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اور پھر وہ قضا پڑھتے ہیں۔ اس لیے اگر اکثر نمازی اول وقت میں فجر کی نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک کی حد تک فجر کی نماز ذرا جلدی پڑھ لیا کریں۔ عاشورہ یا عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن رکھنا، خاص طور پر جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے اختیار کرنا مکروہ ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے اختیار کرنا مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم قبلہ او بعدہ۔ البتہ چند صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، جمعہ کے ساتھ پہلے یا بعد ایک دن اور روزہ رکھ لیا جائے۔
جیسا کہ حدیث مذکور میں صراحت ہے۔ کسی خاص تاریخ میں اس کا روزہ رکھنے کا معمول ہے، اب اتفاق سے وہ تاریخ جمعہ کے دن پڑ گئی تو روزہ رکھ سکتا ہے، کراہت نہ ہوگی۔ جن نفل روزوں کی احادیث میں تاکید و فضیلت آئی ہے، مثلا عاشوراء، عرفہ کے روزے، اگر یہ روزے جمعہ کے دن پڑ گئے تو حدیث میں وارد فضیلت کی بنا پر روزہ رکھ لے، اس پر کراہت نہ ہوگی۔ سعودی عرب اور ہندوستان میں عید، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جس دن عید ہوتی ہے اسی دن ہندوستان میں ہونی چاہیے۔ ان کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ شریعت نے عید کا مدار چاند کی رؤیت پر رکھا ہے۔ اگر 29 تاریخ کو چاند نظر آئے تو عید کرنا صحیح ہے، ورنہ 30 روزے مکمل کر کے عید کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو۔ چاند کا نظام فطری و تکوینی طور پر ایسا ہے کہ وہ دنیا کے ایک حصے میں طلوع ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں غروب، اسی طرح اس کے برعکس۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور سعودی عرب میں ایک دن چاند نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر دونوں ملکوں یا اس طرح کے دیگر ممالک میں ایک دن اور ایک ساتھ عید نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام کے پیرو ہیں، اور اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے، لہذا تسلیم و رضا کو اپنا شیوا بنا لینا چاہیے اور خواہ دینی امور میں اس طرح کی بیجا رائے زنی و مشورہ دہی سے بچنا چاہیے۔ رمضان کی خبر سب سے پہلے دینا۔ سوشل میڈیا میں ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قول منسوب کیا جا رہا ہے کہ جس نے رمضان کی خبر سب سے پہلے کسی کو دی اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، کیونکہ یہ قول حدیث یا کسی بھی دوسری اسلامی کتاب میں مذکور نہیں ہے، لہذا یہ میسیج دوسروں کو ہرگز ارسال نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے حوالے سے جھوٹ بات کہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ روزے کی حالت میں ہجامہ، حنفیہ کے نزدیک روزے کی حالت روزے دار کے لیے ہجامہ کرانا، پچنا لگوانا جائز ہے، بشرطے کہ ہجامہ لگوانے سے روزے دار کو ایسی کمزوری نہ آئے کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو جاوے، اور اگر کمزوری کی وجہ سے روزے کے فاسد ہونے یا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر مکروہ ہے۔